بعض سوالات بڑے آزمائشی نوعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ اچانک اس طرح سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب میں سچ بولتے ہوئے انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں خواہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑ جائے۔ وہ بھی کچھ اس قسم کا سوال تھا۔ سوال کرنے والے کا نام شکیل تھا۔ عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی، قد درمیانہ اور جسم مضبوط، رنگت گوری اور سر کے بال سولجر کٹ۔ اس نے متناسب سائز کی گھنی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کلائنٹ کی حیثیت سے میرے آفس میں آیا تھا۔ میں نے حسب معمول پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا تھا۔ جب وہ میرے روبرو ایک نشست سنبھال کر بیٹھ گیا تو میں نے رسمی علیک سلیک کا مرحلہ بھی طے کر لیا۔ تو اس نے قدرے تلخ انداز میں مجھ سے پوچھا تھا، وکیل صاحب، کیا اس ملک میں انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اس کا بغور جائزہ لیا اور کہا، کیوں نہیں جناب، اس ملک میں انسان کروڑوں کی تعداد میں آباد ہیں، جن میں سے ایک انسان آپ ہیں اور ایک میں ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اس سے پوچھا، شکیل صاحب، آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا گمبھیر ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ کا نام غالباً مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ میں نے اس کے ادھورے سوالیہ جملے کے جواب میں کہا، امجد بیگ صاحب۔ اس نے تینوں الفاظ پر علیحدہ علیحدہ زور ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے آپ کی قانونی مدد اور رہنمائی چاہیے۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھالتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جی شکیل صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے چھوٹے بھائی خلیل خان کو پولیس نے قتل کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، اس نے دکھی لہجے میں بتایا۔ اس کے علاوہ خلیل پر لوٹ مار کا الزام بھی ہے۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکیڑ کر متاسفانہ انداز میں کہا، پھر پوچھا، مقتول کون ہے اور یہ وقوعہ کب اور کہاں پیش آیا ہے؟ مقتول کا نام سیٹھ منظور معلوم ہوا ہے، شکیل نے جواب دیا۔ مقتول سیٹھ پاپوش کے علاقے میں ایک ہوٹل کا مالک تھا۔ وہ رات کو ہوٹل بند کر کے موٹر سائیکل پر اپنے گھر واقع نیو کراچی جا رہا تھا کہ کسی راہزن نے اسے لوٹ کر قتل کر ڈالا۔ پولیس کے خیال میں وہ راہزن قاتل میرا چھوٹا بھائی خلیل خان تھا۔ چنانچہ پولیس نے میرے بھائی کو گرفتار کر کے لاک اپ میں ڈال دیا، اور جہاں تک وقوعے کا تعلق ہے وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ واقعہ 9 اور 10 فروری کی درمیانی رات کا ہے۔ وقوعے کا مقام سیٹھ منظور کے ہوٹل کے قریب ہی ہے۔ وہ ہوٹل سے نکل کر مین روڈ پر چڑھا ہی تھا کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے فوراً تاریخوں کا حساب لگایا اور کہا، آج 11 فروری کی شام ہے اور وقوعہ 9 فروری کی رات کو پیش آیا۔ اس کا مطلب ہے اگلے روز یعنی 10 فروری کو پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ خلیل اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں نے پوچھا، مقتول سے جو رقم لوٹی گئی اس کا تخمینہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ 5,000 روپے یا کچھ زیادہ، شکیل خان نے جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، آپ کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں واقع ہے؟ ہم لوگ چاندنی چوک میں رہتے ہیں، اس نے بتایا۔ پاپوش نگر، میں نے زیر لب دہرایا۔ پاپوش اور چاندنی چوک دونوں ناظم آباد کے علاقے ہیں اور ان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں۔ یہ دونوں مقام ایک ہی تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ میں نے پرسوچ انداز میں تھوڑا توقف کیا، پھر پیڈ پر قلم گھسنے کے بعد پوچھا، پولیس نے آپ کے بھائی کو کس بنا پر سیٹھ منظور کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے؟ ارشاد علی کے بیان پر اور نشاندہی پر، اس نے نفرت بھرے انداز میں بتایا۔ یہ ارشاد علی کون ہے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے بتایا، ارشاد علی مقتول کے ہوٹل میں باورچی کا کام کرتا ہے۔ مختلف قسم کے سالن بنانا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ ارشاد کا گھر ناگن چورنگی کے قریب ہے اور وہ رات کو ہوٹل بند ہو جانے کے بعد مقتول کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر جاتا تھا۔ مقتول سیٹھ اسے ناگن چورنگی پر ڈراپ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل جاتا تھا۔ میری معلومات اسی حد تک ہیں بیگ صاحب۔ اس کا مطلب ہے جب قتل کا یہ واقعہ پیش آیا ارشاد علی مقتول کے ساتھ موجود تھا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آپ کے بھائی کو لوٹ مار اور ڈکیتی و قتل وغیرہ کی یہ واردات کرتے دیکھا تھا، گویا وہ اس کیس میں عینی شاہد کی حیثیت کا حامل ہے۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں، شکیل خان نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے میرے خیال کی تردید کر دی اور بولا، ارشاد کے مطابق حملہ آور نے اپنے چہرے کو ایک ڈھاٹے میں چھپا رکھا تھا۔
اس نے قد کاٹ اور جسامت کی بنا پر یہ اندازہ قائم کیا کہ وہ میرا بھائی خلیل تھا۔ اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا ہے کہ وقوعے کے روز ہی شام کے وقت ملزم اور مقتول میں اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ تلخ کلامی ہوئی تھی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تلخ کلامی مقتول کے ہوٹل میں ہوئی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور بتایا، دراصل خلیل کے کالج کا ایک دوست ندیم ادھر بورڈ آفس کے قریب ہی میں رہتا ہے۔ ندیم جب بھی اس سے ملنے آتا ہے تو وہ لوگ چائے وغیرہ پینے کے لیے مقتول کے ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وقوعے کی شام بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، بس اس شام ان کے سالن میں سے کوئی مکھی نکل آئی تھی، جس کے باعث خلیل اور ندیم کی مقتول کے ساتھ اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی، جس میں خلیل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ اس ناخوشگوار واقعے کو بنیاد بنا کر مقتول کے باورچی ارشاد علی کے بیان کو سچ مان لیا گیا اور پولیس کے اس نوعیت کے کارناموں کے باعث لوگوں کے دلوں اور نظروں میں اس کا مقام بری طرح گر چکا ہے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اکثر لوگ پولیس کے اس رویے کی شکایت کرتے ہیں۔ اپنے کام کی آسانی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور بسا اوقات کوئی بے گناہ کسی نہ کردہ جرم کی پاداش میں ان کے چنگل میں جا پھنستا ہے، اور کبھی کوئی خطرناک مجرم آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے بیگ صاحب، اس مرتبہ شکیل خان نے میری بات قطع کی اور گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن مجھے 101% یقین ہے کہ پولیس والوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت میرے بھائی کو اس کیس میں ملوث کیا ہے۔ انہیں میرا رویہ پسند آیا تھا اور نہ ہی میرا لہجہ گوارا ہوا تھا۔ ان کے تیوروں سے میں نے اسی وقت یہ بھانپ لیا تھا کہ موقع ملتے ہی وہ مجھ پر کوئی کام ضرور لگائیں گے۔ میں تو ان کے ہاتھ نہیں آیا، البتہ انہوں نے میرے چھوٹے بھائی کو قتل اور لوٹ مار کے جھوٹے الزام میں پھنسا دیا ہے۔ یہ خلیل کی بدقسمتی ہے کہ وقوعے کی شام اس کا مقتول سے جھگڑا ہو گیا تھا، لہذا ارشاد کی نشاندہی پر شک کے سارے تیر خلیل کی سمت چلے گئے۔ وہ لمحے بر کو تھما، ایک بوجھل سانس خارج کی اور مایوسی بھرے لہجے میں بولا، میں تو سمجھ رہا تھا اب تک یہ ملک انسانوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہوگا، لیکن 1 ماہ کے تجربے اور مشاہدے نے مجھے سخت مایوس کیا ہے۔ اور پھر یہ خلیل کی گرفتاری کا تازہ ترین واقعہ، پتہ نہیں ہمارا ملک کس سمت جا رہا ہے۔ شکیل خان کے طویل، طنزیہ اور جذباتی بیان میں پے در پے انکشافات بھرے ہوئے تھے، لیکن میں نے اسے بیچ میں ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور بات پوری کرنے دی۔ چند لمحات کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شکیل صاحب، آپ کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی رہائش پاکستان سے کہیں باہر ہے، جو آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں گزشتہ 10 سال سے KSA میں رہ رہا ہوں، اس نے جواب دیا، مگر میرے بیوی بچے ادھر پاکستان میں ہی ہیں۔ میں 2 سال میں ایک چکر ادھر کا لگاتا ہوں اور مہینہ 1.5 مہینہ رہ کر واپس چلا جاتا ہوں، ہر مرتبہ اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار جب میں یہاں آؤں گا تو بہت کچھ بدلا ہوا ملے گا اور یہ بدلاؤ مثبت ہوگا۔ لیکن افسوس، وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی بے بسی اور ہونٹوں پر سجی تلخی نے مجھ پر واضح کر دیا کہ اگر وہ جملہ ادھورا نہ چھوڑتا تو اس کی اس زبان سے کس قسم کے الفاظ خارج ہوتے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پرسوچ انداز میں کہا، KSA یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ۔ آپ سعودی عرب میں کس جگہ ہوتے ہیں اور آپ وہاں کیا کام کرتے ہیں شکیل صاحب؟ جناب، میں ریاض میں ایک شیخ کی رہائش گاہ پر کام کرتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں بجلی سے متعلق ہر کام کا ماہر ہوں۔ شیخ حامد بن ارشد نے مجھے اپنے محل میں کل وقتی ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس کے محل میں ہر الیکٹرک پرابلم کو میں ہی ٹھیک کرتا ہوں۔ شیخ حامد بن ارشد آپ کو خاصی مناسب تنخواہ دیتا ہوگا؟ میں نے پوچھ لیا۔ جی بیگ صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شیخ صاحب کو ان کے حلقے میں پے ماسٹر کہا جاتا ہے۔ میں ان کی ملازمت میں بہت خوش ہوں۔ شکیل خان صاحب، میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بڑے جذباتی انداز میں چند حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں، جن کی روشنی میں پولیس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے بجائے چھوٹے بھائی خلیل خان کو اس جھوٹے کیس میں الجھایا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا کون سا رویہ پولیس کو پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی تفصیل جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سنیں گے تو ہنسیں گے بیگ صاحب، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ چند روز پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ میں جب بھی اس بارے میں سوچتا ہوں، پولیس والوں کے لیے میرا دل و دماغ شدید نفرت سے بھر جاتا ہے۔
آپ فکر نہ کریں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کی بات سن کر بالکل نہیں ہنسوں گا۔ اگر اس واقعے کا آپ کے بھائی کی گرفتاری سے کوئی تعلق بنتا ہے تو یہ میرے علم میں لایا جانا بہت ضروری ہے، میں نے کہا۔ مجھے 101% یقین ہے، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ خلیل کی گرفتاری اور اس پر لوٹ مار اور قتل کا الزام اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی ڈانڈے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، میں نے کہا۔ آپ بیان کریں۔ چند لمحات تک وہ اس انداز میں خاموش بیٹھا رہا جیسے اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے مختلف خیالات کو مجتمع کر رہا ہو۔ پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے بتانا شروع کیا۔ بیگ صاحب، مجھے سعودیہ سے آئے ہوئے 2-3 روز ہی ہوئے تھے کہ ایک رات ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے۔ وہ کل 2 افراد تھے اور انہوں نے ڈھانٹوں کی مدد سے اپنے چہروں کو اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان ڈاکوؤں کو کسی طرح یہ اطلاع ملی ہوگی کہ میں سعودیہ سے تازہ آیا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک تصور بہت عام ہے کہ جو بھی شخص بیرون ملک کمانے جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو نقدی کے علاوہ اپنے ساتھ ڈھیروں قیمتی سامان بھی لے کر آتا ہے، لہذا لٹیروں اور ڈاکوؤں کے دل و دماغ میں بدنیتی کی کھجلی شروع ہو جاتی ہے اور وہ کسی واردات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں ایسا تو ہے، اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اور یہ تصور کچھ زیادہ غلط بھی نہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے خاصے لدے پھندے نظر آتے ہیں، چنانچہ جرائم پیشہ افراد کو تحریک ملتی ہے۔ یہ آج سے 30-35 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آج کل تو جرائم کی نوعیت کے ساتھ ساتھ طریقہ واردات بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ڈاکوؤں اور لٹیروں کا انداز خاصا ماڈرن اور انسٹنٹ ہو گیا ہے۔ وہ بیرون ملک سے آنے والے بیش قیمتی ساز و سامان کے گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ایئرپورٹ اور گھر کے درمیان کسی محفوظ مقام پر مال کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اکثر ڈاکوؤں نے ٹیکسی ڈرائیوروں اور ان کے معاون ساتھیوں کا روپ دھار لیا ہے۔ اگر آپ کسی محفوظ اور قابل بھروسہ ریڈیو کیب میں سوار نہیں ہوتے تو ڈاکو ٹیکسی ڈرائیور آپ کو کسی بھی بہانے کسی ایسی سڑک پر لے جائے گا جو ویران یا کم مصروف ہو، تاکہ اسے اس کے ساتھیوں کو اپنا کام کرنے میں آسانی رہے۔ یہ طریقہ واردات بیرون ملک سے آنے والے ان لدے پھندے مسافروں پر زیادہ آزمایا جاتا ہے جن کی پروازیں رات کے درمیانی یا آخری حصے میں پاکستان پہنچتی ہیں۔ شکیل خان بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے گھر میں 2 ڈاکو گھس آئے تھے، لیکن میری برمحل ذہانت نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے ان پر کوئی گن تان دی ہوگی۔ آپ کا اندازہ کسی حد تک درست ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے ان پر گن ضرور تان لی تھی، مگر وہ ڈاکو اس گن کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے خوف زدہ ہو کر فرار ہو گئے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کھلونا گن تھی؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ قصہ دراصل یہ ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا۔ بیگ صاحب، میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ میرا بڑا بیٹا زیگم 10 سال کا ہے، اس سے چھوٹی بیٹی ہے جس کا نام زرناب اور عمر تقریباً 7 سال ہے۔ میں 1.5-2 سال بعد جب بھی پاکستان آتا ہوں تو ان کے لیے کھلونے ضرور لاتا ہوں۔ زرناب کو گڑیاں اور بیوٹی پارلر کا سیٹ بہت پسند آتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی کی فرمائش کرتی ہے، جبکہ زیگم کی پسند وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اس مرتبہ اس نے فرمائش کی کہ میں اس کے لیے کھلونا گن لے کر آؤں۔ مجھے ٹوائز مارکیٹ میں اس کی مطلوبہ گن نظر آ گئی اور میں اسے خرید لایا۔ اگر دور سے دیکھا جائے تو وہ گن بالکل اصلی نظر آتی ہے۔ جس رات ڈاکوؤں نے ہمارے گھر میں قدم رکھا، مذکورہ کھلونا میرے بیڈ کے نزدیک ہی ایک ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ جب ڈاکو بیڈ روم میں داخل ہوئے تو میری آنکھ کھلی۔ اسے آپ ایک اتفاق سمجھیں یا میری خوش قسمتی کہ ڈاکوؤں پر نگاہ پڑتے ہی میرے دماغ نے برق رفتاری سے کام کیا اور میں نے ہاتھ بڑھا کر بڑی سرعت سے ٹیبل پر سے وہ کھلونا اٹھا لیا۔ پھر گن کو ڈاکوؤں پر تانتے ہوئے میں للکارا، خبردار، اگر آگے قدم بڑھایا تو میں گولی مار دوں گا۔ وہ دونوں نقلی گن کو اصلی سمجھ کر میری دھونس میں آ گئے۔ انہوں نے ٹھٹک کر ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس دوران میں بیڈ سے نیچے اتر آیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی خوفناک دھمکی دیتا، وہ الٹے پاؤں فرار ہو گئے اور ایک کھلونا گن کے خوف نے انہیں میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہت ہی کچے اور بزدل ڈاکو تھے۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے خیال آرائی کی، پھر پوچھا، لیکن شکیل صاحب، ڈاکوؤں والے اس مضحکہ خیز واقعے کا پولیس سے کیا تعلق ہے؟ آپ تو غالباً مجھے پولیس کے کسی خاص رویے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں بیگ صاحب۔
وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور آپ نے اس واقعے سے مذاق خیز پورشن تو ابھی سنا ہی نہیں. سمجھ لے کہ ابھی میں نے صرف ایک سین کی روداد پیش کی ہے، ابھی کچھ اور بھی سنسنی خیز مناظر باقی ہیں. جی میں توجہ سے سن رہا ہوں، آپ بیان کرتے جائیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. اس ڈرامے کا ڈراپ سین خاصا دلچسپ ہوگا. اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا. اس رات کا باقی حصہ تو ہم نے جیسے تیسے جاگ کر گزارا، لیکن پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا. اگلے روز آس پاس پڑوس والوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی. جس نے بھی نکلی گن اور ڈاکوؤں کی بزدلی کے بارے میں سنا، اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق حسب توفیق تبصرہ بھی کیا. زیادہ تر لوگوں نے اسے مذاق کے رنگ میں لیا تھا اور ہم سے اظہار ہمدردی کی بجائے انہیں تفریح کی سوچ رہی تھی. یہ سب تو چل ہی رہا تھا کہ دوپہر کے بعد ایک نئی مصیبت نازل ہو گئی. وہ لمحے بھر کو تھما، ایک گہری مگر بوجھل سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا. ہم لوگ لنچ سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ پولیس آدم کی مقامی تھانے کا ایک سب انسپیکٹر 2 کانسٹیبلز کے ساتھ میرے دروازے پر آیا اور بتایا کہ وہ ایک اہم سلسلے میں مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے. میں نے سب انسپیکٹر کو اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اس کی آمد کی غرض و غایت کے بارے میں استفسار کیا. وہ خاصے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا. دیکھیں جناب، نام کیا ہے آپ کا؟ شکیل، میں نے بتایا. شکیل خان ولد جمیل خان. ہاں تو شکیل صاحب، وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا. دراصل آج کل آتشی اسلحے کے حوالے سے خاص سختی ہو گئی ہے. ہمیں اوپر سے بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ہم چیکنگ کے سلسلے میں سرگرداں رہتے ہیں. لیکن آتشی اسلحے اور اس کی چیکنگ سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی الجھن زدہ انداز میں سوال کر ڈالا. سب انسپیکٹر نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آتشی ہتھیار ہے. ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ہتھیار کا باقاعدہ لائسنس بھی ہے یا ایسے ہی رکھا ہوا ہے. آپ اسے معمول کی کارروائی سمجھیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. جناب، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے اطلاع دی ہے کہ میرے گھر میں کوئی ہتھیار وغیرہ ہے؟ میں نے قدرے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا. لائسنس یافتہ اور غیر لائسنس یافتہ کی بحث تو بعد کی بات ہے. آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ ہم کو کس نے بتایا ہے. وہ خشک لہجے میں بولا. ہمارے معلومات حاصل کرنے کے اپنے ذرائع ہیں. اس سلسلے میں ہمارے خفیہ مخبر نہایت تندہی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں. ہم انہی معلومات کی روشنی میں حرکت کرتے ہیں. بس یہ سمجھ لیں کہ ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے. تو سب انسپیکٹر صاحب، آپ میری بھی ایک بات غور سے سن لیں. میں نے طنزیہ انداز میں کہا. آپ مجھ پر بہت ہی کچا ہاتھ ڈالنے آئے ہیں. اس گھر میں کسی نوعیت کا بڑا یا چھوٹا، ہلکا یا بھاری آتشی اسلحہ موجود نہیں ہے. ہماری اطلاعات غلط نہیں ہو سکتی. وہ قدرے سخت لہجے میں بولا. ہماری معلومات کے مطابق آپ کے پاس ایک گن موجود ہے جس کے بل پر آپ نے گزشتہ رات 2 ڈاکوؤں کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا. شکیل صاحب، اب تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی پر کچا ہاتھ نہیں ڈالتے. کیوں؟ اوہ، میں ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا. وہ تیکھے انداز میں بولا. فوراً سب کچھ یاد آ گیا نا. سب انسپیکٹر کی تحقیق اور تفتیش مجھ پر واضح ہوئی تو میں پرسکون ہو گیا. یہ سمجھ میں آ گیا کہ ڈاکوؤں والی بات میرے گھر سے نکل کر آس پڑوس میں پہنچی تھی اور پھر وہاں سے اڑتی ہوئی کسی طرح متعلقہ تھانے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اور یہ سب انسپیکٹر اسی سلسلے میں ایفیشنسی دکھانے آیا تھا. اس دوران وہ سب انسپیکٹر یک ٹک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا. میں نے اس کی تسلی کی خاطر اس بات میں گردن ہلائی اور بڑی نرمی سے کہا، ہاں انسپیکٹر صاحب، مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے. آپ نے حوالہ ہی ایسا دیا ہے کہ سب میرے ذہن میں تازہ ہو گیا. لیکن افسوس. میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور مزید کہا، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے جس گن کا ذکر کیا ہے میرے پاس اس کا لائسنس نہیں ہے. یہ افسوس کی نہیں بلکہ سنگین جرم کی بات ہے. مجھے نرم پڑتے دیکھ کر وہ شیر ہو گیا. آپ کو پتہ ہے لائسنس کے بغیر آتشی ہتھیار قانوناً جرم ہے. آپ کو اس سلسلے میں سزا اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر کیا کہ جیسے اس کی بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہو. پھر قدرے منت ریز لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انسپیکٹر صاحب. واقعی لائسنس کے بغیر
گھر میں ایک خطرناک ہتھیار رکھ کر میں نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر میں ہی ختم ہو سکتی ہے۔ میں بڑے غیر محسوس انداز میں اس سے تفریح لے رہا تھا، لیکن اسے یقین ہو گیا کہ میں اس سے بری طرح خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ شاید وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اس نے تصدیقی انداز میں استفسار کیا، شکیل صاحب، کیا آپ مکمکا کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا، میرا یہی مطلب ہے۔ آپ کی آفر کیا ہے؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں انسپیکٹر صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر آواز دبا کر بولا، میرا خیال ہے 5,000 ٹھیک رہیں گے۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں جناب، میں نے مصنوعی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مذاق نہ کریں شکیل صاحب، اب آپ اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، وہ چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہمیں اپنے علاقے میں رہنے والے ایک ایک شخص کی خبر ہے۔ آپ چند روز پہلے ہی سعودی عرب سے پاکستان آئے ہیں۔ میں نے تو آپ کا خیال رکھتے ہوئے پاکستانی کرنسی میں ڈیمانڈ کی ہے، ورنہ اصولاً تو مجھے اس کام کے 5,000 ریال طلب کرنے چاہیے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، میں نے جزبز ہوتے ہوئے کہا، لیکن میں آپ کا مطالبہ اس لیے پورا نہیں کر سکتا کہ وہ گن کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ میں تو سوچ رہا ہوں، میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کیوں نہ وہ گن ہی تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس طرح نہ رہے گا بانس اور نہ رہے گی بانسری۔ آپ کا کیا خیال ہے انسپیکٹر صاحب؟ اس نے میرے استفسار کے جواب میں اپنا خیال کچھ اس انداز میں ظاہر کیا۔ شکیل صاحب، آپ کی گن امپورٹڈ ہے یا درہ میڈ؟ درہ میڈ نہیں ہے جناب، وہ میڈ ان چائنا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے تفریح کا عمل جاری رکھا اور اسے بتایا، میں نے یہ گن وہیں کی ایک مارکیٹ سے خریدی تھی۔ کتنے میں؟ اس نے حریصانہ انداز میں پوچھا۔ صرف 10 ریال میں نے جواب دیا۔ اتنا سستا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کیا وہاں سعودیہ میں ہتھیار اتنی کم قیمت میں دستیاب ہیں؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا انسپیکٹر صاحب، میں نے گول مول جواب دیا۔ میں نے یہ گن جتنے میں خریدی تھی وہ آپ کو بتا دیا ہے، یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی بات سن کر مجھے حیرت ہو رہی ہے، وہ بے اعتباری سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ بہرحال آپ گن تو لا کر دکھائیں۔ میں سب انسپیکٹر کے پاس سے اٹھا، گھر کے اندرونی حصے میں گیا اور وہ کھلونا گن لا کر اس کے حوالے کر دی، جس کی قصہ کہانی پچھلے آدھے گھنٹے سے جاری تھی۔ انسپیکٹر مذکورہ گن کو ہاتھ میں لیتے ہی ایسے اچھلا جیسے میں نے اسے گن نہیں بلکہ کوئی زہریلا ناگ تھما دیا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز خارج ہوئی، یہ تو نکلی ہے، بالکل بچوں کا کھلونا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا؟ اس کی بے یقینی عروج پر دکھائی دیتی تھی، اور وہ اس کیفیت میں خود بخود آپ سے تم پر بھی اتر آیا تھا۔ کیا تم نے اس کھلونا گن کی مدد سے ڈاکوؤں کو فرار ہونے پر مجبور کیا تھا؟ بالکل، واقعہ یہی ہے انسپیکٹر صاحب، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ آپ میرے گھر کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں، اس گھر میں سے کوئی بھی آتشی اسلحہ یا خطرناک ہتھیار آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ تو میری خوش قسمتی کہ ڈاکو اس کھلونے کو اصلی گن سمجھے اور ڈاکہ ڈالنے کی بجائے دم دبا کر بھاگ نکلے، ورنہ آج صبح آپ کے تھانے بیٹھا اس ڈکیتی کی رپورٹ لکھوا رہا ہوتا۔ وہ سب انسپیکٹر تو اس ڈراپ سین پر سر پٹک کر رہ گیا ہوگا۔ شکیل خان نے اپنے بیان میں تھوڑا وقفہ دیا تو میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ ایک حد تک درست ہے بیگ صاحب۔ شکیل معنی خیز لہجے میں بولا۔ ایک حد تک کیا مطلب؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، ایک حد تک اس طرح کہ وہ سب انسپیکٹر اپنی تحقیق اور تفتیش کے اختتام پر حقیقت واقعہ سامنے آنے پر واقعی سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین نہیں ہے بیگ صاحب۔ پھر ڈراپ سین کیا ہے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ ڈراپ سین نے تو ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا، شکیل خان نے زہریلے لہجے میں بتایا۔ اس سا پہر وہ سب انسپیکٹر خجل سا ہو کر جھنجھلاتے ہوئے واپس چلا گیا تھا، لیکن آنے والی رات ہمارے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ظلمی رات کے آخری پہر ڈھاٹا پوش ڈاکوؤں نے ایک مرتبہ پھر ہمارے گھر کو نشانہ ستم بنایا۔ اس مرتبہ بھی وہ تعداد میں 2 ہی تھے۔ وہ بڑے غیظ و غضب میں نظر آتے تھے۔ لوٹ مار کے علاوہ انہوں نے مجھ پر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے پچھلی رات انہیں جس طرح کھلونا گن سے بیوقوف بنایا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ قیمتی اشیاء اور نقدی تو گئی ہی،
اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے بے دردی سے زد و کوب بھی کیا اور جاتے ہوئے یہ دھمکی بھی دے گئے کہ اگر میں نے اس واقعے کی تھانے میں رپورٹ کی تو وہ میرے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے۔ اتنا بتانے کے بعد شکیل خان خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے بے پناہ اذیت جھلک رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے بے انتہا نازک اور تکلیف دہ مرحلوں سے گزر رہا ہو۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، شکیل صاحب، پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے ان ڈاکوؤں کی دھمکی کے بالعکس رد عمل ظاہر کیا تھا۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، میں تھانے پہنچا اور انہیں کھری کھری سنا ڈالی۔ میں نے ان پر واضح کیا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ ہونے والی زیادتی کی رپورٹ درج نہ کی اور ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے مسروقہ مال مجھے واپس نہ لوٹایا تو میں بہت اوپر تک جاؤں گا۔ میرا دل بری طرح دکھا ہوا تھا، لہذا میں نے انہیں بہت برا بھلا کہا۔ میں نے علل اعلان کہا کہ پولیس اور ان ڈاکوؤں میں گہرا ربط ضبط ہے۔ پہلی رات وہ کھلونا گن سے ڈر کر فرار ہو گئے تھے، لیکن اگلے روز سب انسپیکٹر کی تحقیق کے نتیجے میں جب انہیں اس حقیقت کا علم ہوا کہ میرے گھر میں کسی قسم کا کوئی اسلحہ موجود نہیں، وہ دیدہ دلیری سے مجھے دوبارہ لوٹنے آ گئے اور اس مرتبہ انہیں اپنے مذموم عزائم میں کامیابی ہو گئی۔ شکیل خان کے جذباتی بیان کو لمحاتی بریک لگی تو میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تو کیا پولیس والوں نے ڈکیتی کی اس رپورٹ کے لیے آپ کی شکایت پر رپورٹ درج کر لی تھی؟ جناب، میں تھانے میں جا کر اتنا چیخا چلایا تھا کہ میرے جوش کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رپورٹ تو درج کر لی تھی، اس نے جواب دیا، اور مجھے یقین ہے وہ رپورٹ کچی ہی ہوگی۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں کیا کوئی کارروائی بھی دیکھنے میں آئی؟ بالکل جناب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اسی روز سے پولیس والوں نے میرے گھر کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ ہر دفعہ انہیں نئے سرے سے یہ ساری تفصیل سنانا پڑتی ہے کہ ڈاکو میرے گھر سے کیا کیا لوٹ کر لے گئے ہیں۔ وہ مجھے چڑھانے کے لیے بڑے احمقانہ سوال کرتے ہیں، مثلاً فلاں شے میں نے کب اور کہاں سے خریدی تھی اور میرے پاس اس کی رسیدیں بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ان کے یہ خون جلانے والے سوالات سن کر میری برداشت جواب دے گئی، اور ایک روز میں نے تفتیشی افسر کے کانوں کے کیڑے جھاڑ دیے۔ میں نے دو ٹوک اور اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، دیکھیں جناب، میں تو یہ بات جانتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی مرضی ہوگی تو پلک جھپکتے میں ڈاکو گرفتار ہو سکتے ہیں اور مسروقہ مال بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ تفتیشی افسر نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں؟ ہم خواہ اپنا اور آپ کا وقت برباد کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ہمیں الو کا پٹھا سمجھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں وہ کیسے لمحات تھے بیگ صاحب کہ مجھے بھی تاؤ آ گیا، اور میں نے تفتیشی افسر کے سلگتے ہوئے سوالات کے جواب میں بڑی بہادری سے کہہ دیا، جناب، آپ الو کے پٹھے نہیں بلکہ چابی کے لٹھے ہیں۔ میری طرح آپ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ میرے گھر میں ہونے والی ڈکیتی میں پولیس کا خفیہ ہاتھ کار فرما ہے، لہذا آپ میرے صبر اور ہمت کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ نے ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے لوٹا ہوا مال مجھے واپس نہیں دلانا تو صاف انکار کر دیں، تاکہ میں ڈاکوؤں کی بجائے آپ کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کر سکوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ تفتیشی افسر ہتھے سے اکھڑ گیا، مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے غضبناک انداز میں چلایا، تو اس کا مطلب ہے آپ ہمیں مجرم اور ڈاکوؤں کا ساتھی سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں شک والی کون سی بات ہے؟ میں نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اور آپ قانونی چارہ جوئی کی دھمکی کسی اور کو دیں؟ آپ قانون اور اس کے اختیارات کو ہم سے زیادہ نہیں جانتے۔ آپ کو جو بھی سانپ نکالنا ہے نکال لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ایس ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر تک جاؤ، میں دیکھتا ہوں آپ کی اپروچ کہاں تک ہے۔ ان دھمکی دار کلمات کے بعد تفتیشی افسر میرے گھر سے دفع ہو گیا، اور اس دن کے بعد پھر پولیس میرے گھر نہیں آئی۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کوفت سے جان چھوٹی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا اس سے کئی بڑی کوفت میرا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دو روز گزرے ہی تھے کہ انہوں نے مجھے تھانے بلانا شروع کر دیا۔ ہر مرتبہ یہ بہانہ ہوتا تھا کہ ہم نے چند جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کیا ہے، آپ تھانے آ کر شناخت کریں کہ کیا ان میں وہ ڈاکو شامل ہیں جنہوں نے آپ کے گھر میں ڈکیتی ماری تھی۔ کبھی اس بہانے سے بلایا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ مسروقہ سامان برآمد کیا ہے، اس کی پہچان کر لیں، اور ہر مرتبہ میں بیکار قسم کا کاٹ کباڑ دیکھ کر واپس آ جاتا ہوں۔ مجھے زچ اور ذلیل کرنے کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہتا تھا کہ انہوں نے میری اذیت کو ناقابل برداشت بنانے کے لیے میرے چھوٹے بھائی کو ایک ناکردہ جرم میں پھانس کر بند کر دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں غلط ہوں؟
آخر میرا قصور کیا ہے؟ شکیل صاحب، میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سننے کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ غلط یا قصوروار نہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں بڑے سادہ ہیں۔ آپ نے اپنی اس سادگی میں یہاں کی پولیس اور اس کے مزاج کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، جس سے قدم بہ قدم آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ میں نے ڈکیتی والی واردات کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ میری طرف توقع بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میرے گھر میں ہونے والی ڈکیتی میں پولیس نے ڈاکوؤں کی بھرپور پشت پناہی کی تھی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، میں نے محتاط انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت ڈکیتی والے معاملے سے زیادہ گمبھیر مسئلہ خلیل خان کا ہے۔ آپ کو پچھلی باتیں بھلا کر تازہ ترین صورتحال پر فوکس کرنا ہوگا۔ پچھلی باتیں اور بیتے ہوئے تجربات اگر تلخ اور ترش ہوں تو انہیں فراموش کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا بیگ صاحب۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن بہرحال اس سلسلے میں کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ وہ تو میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لیکن میں آپ سے پھر وہی سوال کروں گا جو ابتدا میں کیا تھا، کہ کیا اس ملک میں انسانوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ السلام علیکم دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خلیل جس پر قتل کا کیس ہے اس کا کیا بنا اور اس کہانی کا نام سیاسی قتل کیوں ہے، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ والسلام۔